نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، اس جہانگیر بیست پہ لاکھوں سلام. بابا جی سرکار علیہ رحمہ دب گئے روزگار ہستی ہیں. کسی نے کہا تھا جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے. شاید آپ نے نہ دیکھے ہوں لیکن ایسے بھی ہیں. اور ڈاکٹر بشیر بدر صاحب نے کہا تھا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. آپ سب بابا جی کے ہمراہی ہیں. میں قبلہ GCT سرگودا کے اندر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا. الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہمارے پروفیسر صاحب نے ایک شعر سنایا تھا جو آج کے دن پہ مصداق آتا ہے. کلاس کو وائنڈ اپ کرتے انہوں نے کہا تھا، پروفیسر شہزاد صاحب بیٹھے ہیں قبلہ چودھری صاحب، انہی راستوں نے جن پر کبھی تھے تم ساتھ میرے، انہی راستوں نے جن پر کبھی تھے ساتھ میرے، مجھے پوچھ پوچھ مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے. اور پھر اقبال نے کہا تھا آئے او شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر. قبلہ بابا جی نے میری، قبلہ حکیم صاحب کی الحمدللہ اچھی خاصی تربیت کی ہے. اور بابا جی درویش تھے اور بابا جی کا اسی قبیلے کے ساتھ تعلق ہے جس قبیلے کے ساتھ خواجہ خواجگان کا تعلق ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا موجودہ حالات پہ صادر آتا ہے، یہ بات صادر آتی ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں لیکن مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. بابا جی نے جو کام کیا ہے نا وہ قیامت تک اس کا چراغ روشن رہے گا. میری ایک بات ذہن نشین فرما لیں، اگرچہ کہ بات تھوڑی سی تلخ ہوگی، تقریروں سے انقلاب نہیں آتا، کردار کے نور سے انقلاب آتا ہے. یہ سن لیں. اور بابے کا کردار مدرسہ ہے، فاؤنڈیشن ہے. بابے نے اس کی بنیاد کیوں رکھی؟ جو بھی چرب زبان ہے چند واقعات رٹے گا، مسلک کے اندر گھسے گا اور ڈگڈگی بجانا شروع کر دے گا. اصل اسلام کی معراج، اصل میرے حضور کی غلامی کیا ہے؟ مدارس کا قائم ہونا. کتنے سارے الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ خواجہ عبدالحی کے آستانے کے پیچھے میں نے لوگوں کی گالیاں بھی برداشت کی ہیں. الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے. اپنا ادا جعفری نے کہا تھا یہ فخر تو حاصل ہے برے کے بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ. اور دین کے پیچھے گالیاں سننا، سب و شتم سننا یہی دین کا کام ہے. تیمور لونگ قبلہ گلی سے گزر رہا تھا، اپنی شاہی محل کی گلی سے گزر رہا تھا تو مدرسے کے بچے دریاں جھاڑ رہے تھے. تو نقیب پتہ کیا کہتے ہیں؟ نقیب کہتے ہیں وہ بندہ جو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے توتی بجاتا ہے یا نکارا بجاتا ہے، اعلان کرتا ہے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. اب یہ نئی مخلوق دین کے اندر گھس آئی ہے. نقیب بھی اس نے کہا بادشاہ سلامت ذل سبحانی، آپ کا تخت تو اوج سریا پہ فائز. مدرسے کے بچے دریاں جھاڑ رہے ہیں، گرد و غبار اٹھے گا، ریشمی پوشاک پہ پڑے گا، چہرے پہ پڑے گا تو طبیعت کے اندر تیور تبدیل ہوں گے. فرمایا جانے دو. تیمور لونگ کی سواری ہاتھی پہ سوار تھی، پالکی کے اندر مدرسے کے دریاں جھاڑتے بچوں کے درمیان سے گزری.
تیمور لونگ سے آپ واقف ہیں، جب اس کا انتقال ہوا نا تو کسی اللہ والے کو خواب کے اندر ملا تو اس نے پوچھا سناؤ بڑا ظالم تھا تو اللہ نے کیا معاملہ اختیار کیا؟ تیمور کہنے لگا الحمدللہ وہ جو ہاتھی پہ بیٹھ کے مدرسے کی گلی سے گزرا ہوں اور بچے دریاں جھاڑ رہے تھے نا، جس دری پہ بچہ حفظ کرتا تھا اس کے پاؤں کی خاک میرے نتنے کے اندر گئی ہے، اللہ نے بغیر حساب کے جنت الفردوس کے اندر داخل کر دیا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، مدرسہ صرف مدرسہ بس 35 لاکھ آبادی ہے ضلع قصور کی، انگلیوں پہ مدارس نہیں گن سکتے، اور خطیب صبح سے لے کے شام تک گننا چاہیں گن بھی نہیں سکتے۔ نہ میں خطیب ہوں، نہ میں پروفیسر ہوں، نہ میں مفتی ہوں، نہ میں شیخ ہوں، میں وہی ہوں کتا پاک رسول اللہ دا۔ بس ہمارا گھر ہے، میں قبلہ حکیم صاحب قبلہ مفتی صاحب ہم خیرات لینے آتے ہیں، اس کے اندر کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی تملک نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اس وقت تک باقی ہیں جب تک دین کے ساتھ تعلق باقی ہے۔ آخری اسی بہاؤ کے اندر ایک بات سنا کر میں نے ایک کلام لکھا ہے، اس کے 4 اشعار لکھے، 5 ہیں جی، صرف 4 سنائیں گے، 5واں اشعار میلاد النبی والی رات انشاءاللہ۔ حضور محبوب سبحانی غوث سمدانی، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں لیکن کسی مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے میں نے دال کھائی ہے، تھوڑی سی کھائی ہے، زیادہ نہیں کھائی، لیکن اس بھٹی کا میں نے دھواں بھی اپنے ناکوں نتنوں کے اندر اتارا ہے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 91 سال علم دین حاصل کیا۔ کتنے سال؟ آپ سید ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اتنے کو 2 کتاباں پڑھ لے تو وہ روٹی گلوندا ہے، وہ دوسرے کو بندے نہیں سمجھتا۔ 91 سال حضور محبوب سبحانی نے پڑھا ہے دین۔ کتنے سال؟ 91 سال۔ اور آپ فرماتے تھے کہ جیڑا میرے مدرسے دے سامنے تو گزر گیا محبت کی نگاہ تکتے ہوئے، میں اس کا ہاتھ بھی پکڑ کے بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل فرما دوں گا۔ جب عمارت کا یہ حال ہے، حضور محبوب سبحانی غوث سمدانی نعرہ بلند کریں تاجدار ختم نبوت۔ آپ بیٹھے تھے تو ہندو آئے اپنا مردہ اٹھا کے، انہوں نے کہا جو حضور 1 فرلانگ کے فاصلے پہ شمشان گھاٹ ہے، لیکن شمشان گھاٹ کے اندر مردے کو جلاتے ہیں، لکڑیاں آگ نہیں پکڑتی۔ آپ نے فرمایا مٹی اٹھا کے لاؤ، انہیں مٹی اٹھا کے لائی۔ آپ نے فرمایا جلدی کے اندر بدبو آ رہی ہے، لہٰذا تم 1 فرلانگ 220-30 کے فاصلے پہ دوبارہ لکڑیاں ڈالو، مٹی کا تیل ڈالو، اس پہ میت رکھو، مردے کو جلا دو۔ صرف 230 فٹ کا فاصلہ چینج ہوا، مردے کو آگ لگ گئی۔ ہندو جو تھے وہ بڑے متجسس تھے، جز بجز تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی، زمین وہی ہے، خاصیت وہی ہے، صرف 220-30 فٹ کا فاصلہ طے کیا ہے اور مردے کو آگ لگ گئی ہے۔ حضور شہنشاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوئے، فرمایا حضور بات سمجھ کے اندر نہیں آ رہی، تخیلات کی دنیا سے ماورا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا جو سابقہ جگہ، جو سابقہ جگہ تھا جہاں تم نے مردے کو جلانا تھا، کھدائی کر کے لاؤ۔ کھدائی کر کے لایا گیا تو اس میں سے 1.5 فٹ کی ہڈی نکلی۔ حضور غوث اعظم جو فرماتے ہیں میں اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں، اپنی ہتھیلی کی لکیروں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور اس پہ لیٹسٹ ریسرچ کی ہے ثاقب شامی نے، جو آزاد کشمیر کے خطیب ہیں، ان کی غوث الورا کے موضوع پہ گفتگو سنیے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کائنات کے اندر کتنے ملکی وے ہیں، کتنے گلیکسی ہیں، کتنے اپنا کہکشائیں ہیں۔ آپ نے وہ 1.5 فٹ کی ہڈی پکڑی، ہڈی پکڑ کے مسکرائے۔ آپ نے فرمایا یہ گھوڑے کی ہڈی۔ اس نے کہا حضور ہڈی گھوڑے کی ہے لیکن آگ تو لگنا چاہیے تھی نا۔ فرمایا یہ اس گھوڑے کی ہڈی ہے جس پہ بیٹھ کے حافظ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ جس جگہ گھوڑے کی ہڈی دفن ہو جائے، نعرہ رسالت۔ آئیے 4 شعر سنتے ہیں۔ انہی اشعار کے اندر ہی بابا جی کی ساری تربیت ہے کہ ناموس رسالت پہ کس طرح پہرا دینا ہے، ناموس صحابہ پہ کس طرح پہرا دینا ہے، اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ وفاداری کس طرح کرنی ہے، صدیق اکبر کے ساتھ۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہو جاتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہو جاتا ہے۔ یہ اصحاب اور اہل بیت کے متعلق تھا۔ آئیے 4 اشعار سنیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ یہ بابا جی کا نظریہ تھا، ماٹو تھا، نصب العین تھا۔ یا رسول اللہ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے
یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا۔ آئیے دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ، سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ، ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا۔ آئیے تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ پلتا ہے آصف، اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آسی، اللہ کے محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ آصف پلتا ہے، یہ پلتا ہے، یہ پلتا ہی رہے گا۔ آئیے چوتھا شعر سنیں مکے کے علاوہ۔ مجھے معاشر میں یہ کہہ دیں، میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا۔ اور بیتم وارسی کی زبان میں آخری لفظ، نہ ملی کسی دکان سے نہ کوئی طبیب ہی لا سکا، نہ ملی کسی دکان سے نہ کوئی طبیب ہی لا سکا، جو ملی ہے مجھ کو دوائے دل تیرے در کے خاکے غبار میں۔